عبد الرحیم صاحب، یہ جو اعتراضات تحفظات اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ہیں یا جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، ظاہر ہے وہ آپ کے نہیں ہوں گے چونکہ آپ نے تو نون لیگ کے ساتھ چلنے پر اتفاق کر لیا، آپ لوگ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو یہ صرف الیکٹورل الائنس کی صورت میں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی صورت میں، یا پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، ورنہ کیا ادروائز ایز انڈیویجولی سنگل آپ کی پارٹی کے لیے یا ایم کیو ایم کے لیے یا مسلم لیگ نون کے لیے پھر یہ پاسبل نہیں ہے ان کا مقابلہ کرنا؟ دیکھیں، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جو ہے 6 پارٹیوں پر مشتمل ایک الیکشن کا الائنس ہے جو ایک متبادل قیادت سندھ میں بن کر ابھری ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم سندھ کے عوام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ان کی معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم یہ پیپلز پارٹی کا جو سیاہ دور 15 سال کا رہا اس میں حد بندی کریں اور ہم کوشش کریں کہ آئندہ پیپلز پارٹی الیکشنز جیت کے نام، کیونکہ اگر وہ دوبارہ سے آ گئے تو پھر سندھ کا اللہ ہی حافظ ہوگا. تو اس نقطے کی بنیاد پر ہم نے تمام دیگر سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کی ہے، اور اس میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی شامل ہے، ایم کیو ایم ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، اور 6 پارٹیاں تو ہمارے کانفرنس بھی ہے، اس میں مسلم لیگ فنکشنل بھی ہے. تو یہ پہلے ہی سے جیے گا حصہ ہیں. تو آج شہباز شریف صاحب تشریف لائے تھے اور ان کے ساتھ ان کے ساتھی تھے، رفیق صاحب تھے، ایاز صادق صاحب تھے، وہ دیگر رہنما تھے. تو ہماری بڑی اچھی بات چیت ان کے ساتھ ہوئی ہے، اور ہم جس نقطے کے تحت یہ ایک براڈر الائنس بنانا چاہتے ہیں وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے ہو یا سردار صاحب، یہ اس الائنس میں آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو شامل ہونے کی دعوت نہیں دی؟ ظاہر ہے کہ سندھ کی حد تک تو وہ بھی اور اوور آل پورے ملک میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایک اپنا موقف رکھتے ہیں. جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تو ہم آخر وقت تک تھے پچھلی حکومت میں. جب انہوں نے اسمبلیاں چھوڑی تو اس وقت پھر ہم نے کہا کہ یہ اسمبلیاں نہیں چھوڑنی چاہیے تھی، اور ہمارے صرف 3 ممبر جو ہیں انہوں نے افیکٹولی اپوزیشن کا کردار ادا کیا نیشنل اسمبلی میں. تو تحریک انصاف کے ساتھ پھر جو معاملات ہو گئے، اب میرا خیال وہ جب تک حل نہیں ہوتے اور کورٹس میں ان کے لیے ڈیسیشنز نہیں آتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو آبجیکٹو ہے سندھ کے عوام کے جو رائٹس ہیں ان کو تحفظ دینے کا، شاید اس میں تحریک انصاف اپنی وجہ جو بھی ان کے ساتھ اس وقت معاملات چل رہے ہیں شاید افیکٹو نہ ہو. سردار صاحب، نون لیگ کے ساتھ جو آپ لوگوں کی ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے 4 سیٹس پر جو ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے وہ کون کون سی 4 سیٹس ہیں؟ جی، نون لیگ کے ساتھ 4 سیٹوں پر ایڈجسٹمنٹ کے معاملات جو آپ کے طے پائے ہیں وہ کون کون سی 4؟ نہیں، کچھ ایسا نہیں ہوا. وہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ایک کمیٹی ہم بنائیں گے 4 رکنی، اور بلکہ 8 رکنی کمیٹی ہوگی. اس میں 4 رکنی کمیٹی اسلام آباد بھی جائے گی اور بات چیت مزید آگے کرے گی. کوئی چیز طے نہیں ہوئی ابھی تک. اچھا ٹھیک ہے. تو اقبال ظفر جھگڑا صاحب، یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ابھی تحفظات ہیں، نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے ہمیں بتائے اور دیگر تمام ان کے پارٹی ریپرزنٹیٹیوز بھی بتاتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں وہ بھی وقتاً فوقتاً سامنے آتے رہتے ہیں. جب تک یہ تحفظات دور نہیں ہوں گے تو پھر یہ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات غیر جانبدارانہ، آزاد، شفاف کہلائیں گے، یا پھر الیکشن ڈے سے پہلے یہ متنازع ہونے جا رہے ہیں اگر 2 بڑی سیاسی جماعتوں کو اس پورے نظام پر اور اس پورے سسٹم پر اعتراض ہے؟ دیکھیں جی، میں ایک بات کر لوں، مجھے ذرا جانا بھی ہے. سردار صاحب ذرا موقع دیجیے گا. جھگڑا صاحب سے ذرا سوال، میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. جی اقبال ظفر جھگڑا صاحب. ہاں جی، میں یہی کہہ رہا تھا، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.